الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمدللہ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودہ امام الانبیاء سید سجاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آج پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ذکر ایسی خاتون کا ہے جسے ملکہ عرب، رئیسہ عرب، اسلام کی خاتون اول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول حضور علیہ السلام کی محبوبہ بیوی، آقا علیہ السلام کا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی بیوی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج آپ کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آج 11 رمضان المبارک ہے اور اس عظیم، اس محبوبہ بیوی اور اس عظیم خاتون کا وصال پاک ہے 10 رمضان المبارک، اسی کی نسبت سے انشاءاللہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اسلام کی خاتون اول ہیں، اس حیثیت سے کہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں سب سے پہلے جو خاتون، جو مقدروں نصیبوں والی خاتون آتی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں،
اور اس حیثیت سے بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خواتین میں سب سے پہلے جو اسلام لاتی ہیں وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عالم اسلام ملکہ عرب سے جانتا ہے، رئیسہ عرب۔ عرب کے اندر سب خواتین سے مالدار تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بڑی دولت سے نوازا تھا، کامیاب تاجرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی تجارت کا مال اس طرح ہوتا تھا جس طرح کیسر اور کس طرح کے خزانے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے 25 سال کے لگ بھگ ہیں، آپ کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب ہے، ابھی 25 سال کے ہوئے نہیں تھے، قریب تھے، یا بعض روایات کے مطابق ہو بھی گئے تھے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت پورے عرب میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امین جانے جاتے تھے، بحیثیت صادق و امین، کہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ کافر بھی اپنی امانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کافر بھی اگر کسی سچے کی ضرورت ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جایا کرتے تھے۔ پورے عرب میں آپ کے صدق اور آپ کی امانت کا ڈنکا بجتا تھا۔ کامیاب تاجرین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شمار ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ جہاں محمد الرسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ اللہ اسے نفع بخش مال عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ ملک شام کی طرف میرے مال تجارت کو آپ لے کر جائیں اور تجارت فرمائیں۔ میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس سے بڑھا کر ڈبل نفع میں آپ کو دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اعزاز مجھے عطا فرمائیں کہ میرے مال کو آپ لے کر جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں خادم بھی آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں، بس آپ نے وہاں بات کرنی ہے، آپ کو راستے کی تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کے ساتھ جو شام کی طرف رواں دواں ہوا، تجارت کی غرض سے، مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، آپ لے کر گئے۔ راستے میں ان لوگوں کو کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں بیان کرتا ہوں آگے۔ جا رہے تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا، قریب میں ہی ایک گرجا گھر تھا، وہاں کا راہب باہر آیا، اس نے اس قافلے والوں سے بات چیت کی۔ جب سب سے بات چیت کر لی، لوگوں سے دریافت کیا، انٹروڈکشن لیا کہ تم کون ہو، تم کون ہو، جب ساری باتیں ہو گئی، اب باری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جی عرب مجھے محمد کے نام سے جانتا ہے، میرا نام محمد ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ کوئی عظیم ذات نہیں، آپ کوئی کم ذات نہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ اب قافلے والے راہب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جب تم آ رہے تھے میں اپنی اس نظر سے دیکھ رہا تھا
کہ جس راستے سے تم آ رہے تھے کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جو اس نبی پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہا ہو۔ سارے پتھر، سارے درخت جھک جھک کر اس شخص کو، اس نوجوان کو سجدہ کر رہے تھے، اور ہم نے اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے اللہ کے آخری رسول، عظمتوں والے رسول تشریف لائیں گے، اور یہ پتھر اور یہ درخت اسی طرح جھک جھک کر سلام عرض کریں گے، اسی طرح جھک جھک کر سجدہ کریں گے۔ قافلے والوں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یقین سے بات یہ کرتا ہوں یہ بچہ، یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے، انشاءاللہ ان قریب 40 سال کی عمر میں یہی بچہ اپنی اس زبان سے اعلان کرے گا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عظمتوں والا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اعلان کرے گا۔ اب اس راہب نے جب یہ باتیں کہی، اور اس راہب نے اس قافلے والوں سے کہا کہ اس نوجوان کو یہیں پہ چھوڑ دو، آگے لے کر نہ جانا، اس لیے کہ آگے یہود ہیں اور یہود ان کے دشمن ہیں، پتہ چل گیا تو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خادم غلام وہ مال تجارت لے کر قافلے کے ساتھ رواں ہوا، تجارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع بخش مال عطا فرمایا، ڈھیرا نفع عطا فرمایا، اور جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خادم سے کہا کہ جتنا بھی نفع ہے، جتنا بھی مال ہے، جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس لے جاؤ اور جا کر بتا دینا کہ ہم تجارت کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لوٹ گئے۔ جب یہ خادم، یہ غلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تجارت کر رہے ہو؟ ہاں جی کر رہے ہیں۔ کہا کیسا رہا سفر؟ کہا جی سفر تو بہت کیے مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر گزرا اس کی تو بات ہی نرالی ہے، بڑا عظیم سفر تھا، نرالا سفر تھا، ایسا سفر آج تک کیا ہی نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ سفر تو سفر ہوتا ہے، اس میں کون سی خاص بات تھی؟ کہا جی سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے مگر اس بار کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، شدت کی گرمی ہے پر گرمی نہیں لگی، گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، گرمی شدت کی اور ہے سفر، کیسے ہو سکتا ہے کہ گرمی نہ لگے؟ کہا جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں گرمی نہیں لگی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم محمد کے ساتھ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر سے گزرتے تھے بادل آپ پر سایہ کیا کرتے تھے، اور جب بادل ان پہ سایہ کرتے تھے انہیں بھی گرمی نہیں لگتی تھی تو ہمیں بھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ کہ اس طرح یہ سفر نرالا تھا، اور کہا کہ اس سفر کی عجیب بات یہ ہے کہ ایک راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔